کیا بتاؤں یار، سوتیلا ہونا بھی بڑا عذاب ہے۔ بعض دفعہ تو مجھے لگتا ہے میں کوئی لڑکا نہیں لڑکی ہوں۔ ممی ایسی ایسی پابندیاں لگاتی ہیں مجھ پہ، سوتیلے ہونے سے بہتر ہے انسان مر جائے۔ اندر سے آنے والی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ ہر وقت ہدایات دیتی رہتی ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہاں جاؤ وہاں مت جاؤ، ہر بات میں نکتہ چینی کرتی رہتی ہیں۔ باقی دو میں انہیں کوئی خامی نظر نہیں آتی، پر مجھ میں بھولے سے بھی کوئی خوبی نظر آ جائے بڑی بات ہے۔ میں تو تنگ آ گیا ہوں اس زندگی سے یار۔ وہ جو کوئی بھی تھا مسلسل بولے جا رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اس نے پیر سے دروازے پر ہلکی سی ٹھوکر لگائی، پھر اس عمل کو 2-3 بار دہرایا اور اندر یکدم خاموشی چھا گئی۔ ارے بھائی، یہ تمہارے گھر میں دستک دے کر اندر آنے والا کون پیدا ہو گیا ہے؟ ٹرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے ہینڈل گھما کر اندر داخل ہوتے اس نے پھر وہی حیرت بھری آواز سنی تھی۔ سر اٹھا کر اس نے پہلی بار بولنے والے کی جانب دیکھا۔ بلیک جینز اور شرٹ میں ملبوس وہ جوگر سمیت صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ فراز گلے میں تولیہ لٹکائے واش روم سے نکلا۔ آؤ یہ چائے ٹیبل پہ رکھ دو مومنہ۔ ولید، یہ مومنہ ہے، بلال چاچا کی بڑی بیٹی، یہاں رہنے کے لیے آئی ہوئی ہے، اور مومی یہ ولید ہے، ارمغان ماموں کا بیٹا ہے، یہ ساتھ والا گھر انہی کا ہے، یہ یہاں آتا جاتا رہتا ہے۔ فراز تیزی سے اس کا تعارف کروا کر چہرے پر آفٹر شیو لوشن لگاتا ہوا دوبارہ واش روم میں گھس گیا۔ وہ کچھ ہونک سی بنی وہیں کھڑی رہی۔ پلیز یہ ٹرے تو رکھ دیں، مجھے صبح سے کسی نے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا، بہت بھوک لگی ہوئی ہے مجھے۔ وہ اس کے جملے پر چونکی تھی اور اس نے ٹرے ٹیبل پر اس کے سامنے رکھ دی۔ کمرے میں آنے سے پہلے وہ اس کو جس بے چارگی کی حالت میں دیکھنے کی متوقع تھی وہ ویسا بالکل نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر کہیں سے بے چارگی کا اظہار نہیں ہو رہا تھا جیسا اس کی آواز سے ہو رہا تھا۔ اس کی شرٹ پر سلوٹیں پڑی ہوئی تھیں اور اس کے جوگرز بھی خاصی بوسیدہ حالت میں تھے۔ اس نے چند لمحوں میں اس کا جائزہ لے لیا تھا۔ وہ اب ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ مومی دبے قدموں کمرے سے باہر آ گئی، مگر اس کا ذہن مسلسل ولید میں الجھا ہوا تھا۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ چھٹی کے دن کوئی بھی اتنی جلدی نہیں اٹھتا تھا۔ عام دنوں میں بھی وہاں 8 ساڑھے 8 سے پہلے کوئی بیدار نہیں ہوتا تھا۔ صرف وہ تھی جو یہاں آنے کے بعد صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بلا مقصد گھر میں پھرتی رہتی۔ آج بھی وہ اسی طرح لاؤنج میں آ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ مومی، ذرا 2 آدمیوں کے لیے ناشتہ تو بنا دو، مجھے میچ کھیلنے جانا ہے، پلیز جلدی کرنا اور میرے کمرے میں دے جانا۔ فراز اسے ہدایات دیتا ہوا تیزی سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ پہلے تو اسے اتنی صبح دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ وہ عام طور پر آفس جانے سے صرف 15 منٹ پہلے اٹھتا تھا، اور آج وہ صبح سویرے ہی باہر لان کا ایک چکر لگا آیا تھا۔ وہ قدرے حیران ہو کر ناشتہ بنانے لگی۔ 2 آدمیوں کے لیے ناشتہ؟ کیا فراز بھائی 2 آدمیوں کا ناشتہ کر کے میچ کھیلنے جائیں گے؟ ناشتہ بناتے ہوئے اس کا ذہن اسی سوال میں اٹکا رہا، مگر کمرے سے آتی ہوئی آواز سن کر اس کی یہ حیرانی دور ہو گئی تھی۔ اچھا، تو فراز بھائی کے کوئی دوست آئے ہیں، اس نے سوچا۔ پتہ نہیں مجھے اندر ان کے سامنے جانا چاہیے یا نہیں، مگر فراز بھائی نے کہا تھا کہ میں کمرے میں آ جاؤں۔ اسے یہاں آئے 2 دن ہی ہوئے تھے، اور وہ تایا کے گھر کا ماحول دیکھ کر کافی حیران رہ گئی تھی۔ ان کے مقابلے میں تایا کا گھر آنا بہت آزاد خیال تھا۔ 2 دن سے وہ کئی لوگوں کو یہاں آتے جاتے دیکھ رہی تھی، اور ہر ایک اسی طرح یہاں آتا تھا جیسے وہ بہت عرصے سے وہاں آ رہا ہو۔ اسے کچھ الجھن ہو رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی اسے اب وہیں رہنا تھا۔ وہ کمرے سے باہر آنے کے بعد دوبارہ لاؤنج میں آ گئی۔ فراز بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ ارمغان ماموں کا بیٹا ہے، تو کیا اس کی امی کی ڈیتھ ہو چکی ہے؟ اور اگر امی کی ڈیتھ نہیں ہوئی تو پھر وہ یہاں کیوں ہے؟ اپنی امی کے پاس کیوں نہیں چلا جاتا؟ وہ تو مرد ہے، اور اس کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ یہاں خوش نہیں ہے۔ وہ تو مجبور نہیں ہے، پھر وہ گھر چھوڑ کر کہیں چلا کیوں نہیں جاتا؟ ایسے لوگوں کے ساتھ کیوں رہ رہا ہے؟ اسے جیسے ولید سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار سوال آ رہے تھے۔
اور ان سوالوں کے ساتھ ولید کے ابو اور امی کی ہولناک شکلیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے اچانک اس کی نظر وال کلاک پر پڑی۔ اس وقت 6 بج رہے تھے۔ مجھے صبح سے کسی نے کچھ کھانے کے لیے نہیں دیا، بہت بھوک لگی ہے مجھے یار۔ اسے ایک بار پھر اس کی بات یاد آئی تھی۔ شام کو وہ فری کے ساتھ لان میں بیٹھی ہوئی تھی جب وہ فراز بھائی کے ساتھ آیا تھا۔ فری کو لان میں دیکھ کر وہ سیدھا وہیں آئے تھے۔ یہاں تو عیش ہو رہے ہیں بھائی، چائے چل رہی ہے، فراز نے پاس آتے ہی کہا تھا۔ آپ بھی عیش کر لیں، میں 2 کپ اور منگوا لیتی ہوں۔ فری نے پودوں کو پانی دیتے ہوئے ملازم کو بلایا۔ کیا بنا آپ کے میچ کا؟ آج تو صبح ہی چلے گئے تھے آپ لوگ۔ ملازم کے جانے کے بعد فری نے پوچھا۔ کیا بننا تھا بھائی، پچھلی دفعہ وہ جیت گئے تھے، اس دفعہ ہم ہار گئے، ولید نے پلیٹ سے بسکٹ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اور پھر بھی تم لوگ ہر ہفتہ میچ کھیلنے چلے جاتے ہو، فری نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ارے ویسے بھی ہم جیتنے تھوڑی جاتے ہیں، ہم تو کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، انجوائمنٹ کے لیے جاتے ہیں۔ ہاں، دوسری ٹیم کی انجوائمنٹ کے لیے ہے نا، فری نے کہا تھا۔ ملازم نے کپ لا کر ٹیبل پہ رکھ دیے۔ دیکھ فراز، یار تجھے دوستی کا بھی احساس نہیں۔ وہ ایک بار پھر فراز سے مخاطب تھا۔ دوستی کا احساس ہے اسی لیے تو نہیں دے رہا۔ تم نے سنا نہیں کہ دوستی میں روپے اور پیسے کو نہیں آنا چاہیے، اور ویسے بھی مہینے کے آخری دن ہیں، میں خود کھینچ تان کر گزارا کر رہا ہوں، تمہیں کیسے دے دوں؟ وہ اب بالکل بے بس نظر آ رہا تھا۔ تم اپنے اخراجات پر قابو کیوں نہیں پاتے؟ جتنی پاکٹ منی ملتی ہے وہ اچھی خاصی تو ہوتی ہے، بلکہ چاہو تو بچا بھی سکتے ہو۔ وہ بھی اپنی تعلیم پر ہی خرچ کر رہا ہوں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ فیس اور کتابوں پر کتنے روپے لگ جاتے ہیں۔ گھر بیٹھ کر باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ مومی اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی تھی اور وہ اندر ابھی تک روپے مانگنے میں مصروف تھا، مگر آج جیسے سب نے تہیہ کر رکھا تھا کہ اسے خالی ہاتھ ہی بھیجنا ہے، اس لیے کسی نے بھی سخاوت دکھانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ تھک ہار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیک تو کھاتے جاؤ ولید، دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے فری کو کہتے سنا تھا۔ اسے بھی اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دو، شاید اس پر بھی تمہیں پروفٹ ملنے لگے۔ وہ خفگی سے کہتا ہوا باہر آ گیا تھا۔ 1 منٹ ذرا رک جائے۔ وہ چونک کر پیچھے مڑا تھا۔ میرے پاس کچھ روپے تھے، فالتو پڑے ہیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہے آپ لے لیں۔ مومی نے نروس ہو کر اپنا ہاتھ اس کے آگے پھیلا دیا۔ وہ چند لمحے حیرانی سے دیکھتا رہا۔ تھینک یو، لیکن میں بہت جلد آپ کو یہ رقم واپس کر دوں گا، اس نے روپے جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں واپس لینے کے لیے تو نہیں دے رہی، مجھے ان کی ضرورت ہی نہیں تھی، آئندہ بھی نہیں ہوگی، آپ انہیں رکھ سکتے ہیں۔ وہ تیزی سے اندر چلی آئی اور پھر ساری رات وہ ولید کے بارے میں سوچتی رہی اور خوش ہوتی رہی۔ اس دن بھی وہ صبح سب کے جانے کے بعد لان میں نکل آئی تھی۔ سردیوں کے دن تھے، لان میں ہلکی ہلکی خوشگوار دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ لان میں پھرتی رہی، پھر وہ ٹہلتے ٹہلتے ولید کے گھر کے لان کی طرف چلی گئی تھی۔ لکڑی کا چھوٹا سا دروازہ دوسری طرف سے بند تھا۔ اس نے دروازے کے اوپر سے ہاتھ ڈال کر اسے کھول لیا۔ دوسری طرف بھی اتنا وسیع و عریض لان تھا جتنا اس کے تایا کا تھا۔ وہ پہلی بار اسی طرف آئی تھی۔ لان میں کوئی بھی نہیں تھا، گھر میں بہت خاموشی تھی۔ وہاں اس نے چند بڑے بڑے کچھ پنجرے اور خرگوش کا ڈربہ دیکھا تھا۔ وہ پاس چلی گئی۔ 7 فٹ اونچے ایک چوڑے سے پنجرے میں اس نے آسٹریلین طوطے دیکھے تھے۔ آسٹریلین طوطوں کے پنجروں کے پاس آ گئی تھی۔ وہ وہیں کھڑی پنجرے کی جالی کے سوراخوں میں انگلیاں پھنسائے ماتھا جالی سے ٹکائے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ جب اڑتے ہوئے اس کے سامنے والی جالی کے پاس سے گزرتے تو ان کے پروں کی ہوا اس کے چہرے پر محسوس ہوتی۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، ایک طوطا اچانک اس کی انگلی پر جھپٹا۔ مومی کے حلق سے چیخ نکلی تھی۔ اس نے خوف زدہ ہو کر اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ دائیں ہاتھ کی درمیان والی انگلی کے ناخن کے پاس سے کچھ گوشت غائب تھا۔ اس کی انگلی میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ کیا ہوا مومی؟ اس نے چونک کر دیکھا۔ وہ کچھ دور برآمدے کے عقبی دروازے میں کھڑا تھا۔ اب وہ اور آگے آ گیا تھا۔
اس کے پیچھے مومی نے نبیلہ آنٹی کو نکلتے دیکھا تھا۔ اب وہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ مومی نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ مومی نے مسکرانے کی کوشش کی۔ چیخی کیوں تھی؟ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ ولید کی تیز نظریں فرش پر پڑے خون کے قطروں کو دیکھ چکی تھیں۔ یہ ہاتھ جو پیچھے کیا ہوا ہے، یہ دکھاؤ ذرا۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر ہاتھ آگے کر دیا تھا۔ ولید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی انگلی کا معائنہ کیا، پھر جیب میں رومال دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ لاؤ تمہارے ہاتھ پر کچھ لگا دوں۔ وہ رومال نہ ملنے پر اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، کوئی بات نہیں، میں لگا دیتا ہوں۔ اس کا لہجہ بالکل حتمی تھا۔ وہ بے بسی سے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ نبیلہ آنٹی برآمدے میں کھڑی تھی۔ کیا ہوا ہے مومنہ؟ کچھ نہیں ممی، انگلی پر زخم لگ گیا ہے، شاید طوطے نے کاٹا ہے، ولید نے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کہا تھا۔ نبیلہ آنٹی نے ایک گہری سانس لی۔ اوہو، میں تو ڈر گئی کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ وہ ان کی بات پر کچھ شرمندہ ہو گئی۔ ولید نے 2 منٹ سے بھی کم وقت میں بڑے ماہرانہ طریقے سے اس کے ہاتھ کی پٹی کر دی تھی۔ یہ سامنے واش روم ہے، وہاں جا کر ہاتھ دھو لو، اس نے فرسٹ ایڈ باکس بند کرتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ وہ جب واش روم سے باہر آئی تو ولید فرسٹ ایڈ باکس کے ساتھ غائب ہو چکا تھا۔ معزز سامعین، پارٹ 2 ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔